السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کچھ دوست آئے ہوئے تھے برطانیہ سے، یہاں پاکستان سے بھی تھے. بہت سی باتیں ہوئیں عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی اور اس کانٹیکس پہ. کوشش کروں گا ذرا بڑی مزیدار ڈسکشن رہی ہے اور نقطہ نظر آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ کیا ہونا کیا چاہیے، یہ ملک کہاں چل رہا ہے. بڑی ڈیٹیل میں باتیں ہوئی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان میں جو حملہ، اس کی فورینسک رپورٹ وہ سامنے آ گئی ہے اور چیزیں ساری بتائی گئی ہیں اور بڑی مزیدار باتیں ہیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس سمت کی طرف چل رہی ہیں اور ہونا کیا چاہتی ہے. سہیل افریدی اور حکومت سندھ کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پر میں آپ کو اصل کہانی کی طرف لے کر جاؤں گا اور آپ تک باتیں ساری سامنے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پوری دنیا کے اندر اب کیا ہو رہا ہے. شام میں داعش کے ٹھکانوں کے حوالے سے یا باقی باتوں کے حوالے سے صدر ٹرمپ اب کیا ہو رہا ہے، یعنی اب آگے کیا چیزیں ہوں گی وہ آپ سمجھ سکیں گے. چیزوں کو آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ آئیں گی. کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی آپ کو چیزیں سمجھنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں میں رکھیے گا جو آپ کو سمجھنا ہے بات کو، اور آپ کو بڑی آسانی رہے گی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی. بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھی آپ دیکھا جائے کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا، پھر اور صوبہ سندھ کے اندر تو ایک تو بتایا گیا ہے کہ جب ہم چاہیں تو چیزیں کیسے سیدھی ہو سکتی ہیں. ایک پیغام تو یہ والا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو وقت، یعنی وزیر اعظم کا وقت ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. اور میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں تاریخی طور پر چیزوں کو ملاتا ہوں. اور یہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ونڈر بوائے یا اس طرح کی یا انصار عباسی یا باقی لوگوں کی طرف میں اپنا نقطہ نظر سامنے رکھتا ہوں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ دہراتا رہتا ہوں. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کے دور کا 22 مہینے 18 مہینے 24 مہینے حکومتیں گرتی رہیں. 58B کا استعمال ہوتا رہا. پھر 18ویں ترمیم آئی. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظموں کی یعنی حکومتیں چاہے 5 سال پوری کرتی رہی ہیں، یعنی ان کی حکومتیں، لیکن ایک وزیر اعظم 3.5 سال 4 سال سے زیادہ پوری مدت نہیں پوری ہوئی. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ 2 سال ہوئے ہیں اس حکومت کو، شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر. لیکن وہ سب پہلا 1.5 سال کیوں بھول جائیں، وہ 1.5 سال بھی تو رہے ہیں نا پہلے. یا تو وزیر اعظم کا ٹوٹل ٹینیور جو ہے نا ان کا وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. یہ باتیں ہو کر عمران خان کو اپنی دیکھیں نا، عمران خان از ویری کلیئر اباؤٹ سرٹن تھنگس. بہت سی چیزوں کے حوالے سے بار بار میں دہراتا رہتا ہوں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی رزق کے بارے میں، عزت اور کے بارے میں وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. اور پاکستانی تاریخ میں شاید پہلا وزیر اعظم ہے کہ جو اسی دور کے اندر کھڑا ہو کے فسائیت کے اگینسٹ جنگ بھی لڑ رہا ہے. نتائج مل رہے یا نہیں مل رہے، لیکن تاریخ رقم وہ کر رہا ہے. ساتھ اگلی بات ہے کہ اپنا رزق اور جو وقت دن، یعنی ایک جو جنرل بات ہوتی ہے نا کہ عمران خان نے جو ایک ٹائم گزارا ہے اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. جو گولی میرے لیے بنی ہے وہ میرے لیے بنی ہے. تاریخی طور پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ساری ہے. اب آٹومیٹکلی یہاں یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا جو ٹائم ہے وہ کس طرح طے کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. یعنی آج بھی اگر چاہیں تو نون لیگ سائڈ پہ بیٹھنا پڑے گا، اس کو ایک سائڈ پہ جانا پڑے گا. سادہ اکثریت جتنی بھی ہے ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اگر حکومت بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ میں سپوزیشن میں، یعنی میں ویسے ایک حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ایسے حالات میں اور اس سے پاسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. کیا عمران خان کا بیانیہ کمپرومائز ہوگا؟ بالکل بیانیہ کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان کا بیانیہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں جائیں گی. اور اگلا الیکشن جو ہے اگلا الیکشن سیف اینڈ ساؤنڈ اور آزاد خود مختار میرٹ کے اوپر آپ کروا سکتے ہیں. باقی چیزیں ساری آپ اس طرح بنوا سکتے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے، اس ٹائم کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. دوسری بات جو بڑی زبردست آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ 9 مئی کے واقعہ بڑی بات سامنے آ رہی ہے. وہی ویڈیوز جو سامنے آئے تھے ان کی تصدیق کا مرحلہ مکمل ہو گیا. پنجاب فورینسک لیبارٹری نے کی ہے. یعنی خوبہ خیبر پختونخوا کے پاس اپنی فورینسک لیبارٹری ہونی چاہیے. وہ پنجاب میں فورینسک لیبارٹری جو ہوگی 9 مئی کے واقعات میں سہیل افریدی کا ذکر کر رہے ہیں، کامران بنگش کا ذکر کر رہے ہیں، تیمور جھگڑا کا اور عرفان سلیم کہ وہاں موجودگی کی تصدیق کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پشاور پولیس نے پنجاب یعنی فورینسک کو یہاں بھجوایا ہے. اب سمجھ آئیے گا کیا میں کہوں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو مواد پر یو ایس بی میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم
بفریم تجزیہ کیا گیا، کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، تاہم چند ویڈیو میں لوگو اور ٹیکس کے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سہیل افریدی فرحان سلیم سے متعلق 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ مختلف شخصیات کی پروفائل تصاویر جو ہے نا ویڈیو میں موجود افراد سے ملا کر دیکھا گیا۔ فرانسک رپورٹ کے مطابق سہیل افریدی، عرفان سلیم، کمران بنگش اور تیمور اقبال جھگڑا جو ہے کہ یعنی یہ سارا 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی ہے۔ یہ ابھی 2025 مکمل ہوا ہے، اور اس ستارہ دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے یہ رپورٹ طلب کی تھی۔ یہ پھر پنجاب فورینسک لیبارٹری کو بھجوایا گیا۔ اب یہ کیس واپس لینے کی بات ہو رہی ہے تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے اب یہ چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہیں، کیوں آئی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تحریک انصاف میں جو چیزوں کو آگے لے کے چلنا تھا بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن فرنٹ پہ اب کوئی نہیں کھیل رہا تھا۔ سہیل افریدی فرنٹ پہ کھیل بھی رہے ہیں اور رزلٹ بھی لے رہے ہیں۔ کراچی کا دورہ بڑا زبردست تھا، غیر معمولی طور پر متحرک رہنما یعنی عوامی لیڈر کے طور پر اگر اکانومی میں سفر کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ نقطہ نظر سارا کچھ سامنے رکھتے ہیں اور اپنی پوزیشن ساری سامنے رہے ہیں۔ انتشار والی سیاست کا جو الزام لگایا جاتا تھا وہ نگیٹ کر رہے ہیں، وہ پرامن طریقے سے سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے یہ بھی نظر آ رہے ہیں اور فعال کرنے میں بڑی حد تک پارٹی کو وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ سندھ کا دورہ بڑا زبردست تھا، جتنی کی اجازت ملی، اگر جتنی اجازت ملی انہوں نے اس کو بڑے آسن طریقے سے چلایا بھی، آپ نے وہ سارا کچھ دیکھ بھی لیا، اس کے نتائج بھی آپ نے دیکھ لیے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ملک دشمن بیانیہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی کہ جناب 2 ہی تو باتیں ہیں، یا دہشت گردی یا غداری کے سرٹیفکیٹ، تو وہ بھی انہوں نے ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ بات بڑی واضح ہے، وہ کراچی سے جب صبح نکلے سنسان سڑک پہ تھا جیسا بھی تھا، لیکن سندھ میں وہ متحرک کرنے میں، اور یہ سندھ وہی کے حوالے سے جو میں نے ایک بات آپ کو کہی ہے نا پہلے بھی کہ یہاں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اور وہاں سے اب وہ سمجھ رہے ہیں چیزیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں سے اب چیزیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اور ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہت بہتر چیزیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کیا ہوا، اجازت ملی نہیں ملی، میں ان میں نہیں جا رہا، لیکن ایک فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ کو سپیس مل رہی ہے، اس سپیس کو لے کر آپ جا رہے ہیں، اور سپیس کے نتائج بھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں، اور اسے روح پھونکنا کراچی سندھ کے اندر جہاں جہاں گئے پذیرہ ہی بہت ملی ہے، بہت سے لوگ آئے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے، لوگ بھی آئے، باتیں بھی ہوئیں سارا۔ اور اگر یہ والی چیز اجازت مل جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر تو تحریک انصاف تو اب کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت بھی حکومت بنانے کے حق میں تھا دسمبر 2023 میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں، اور بات چیت ہونی چاہیے تھی، چیزیں بعد کی باتیں ہیں، تحریک معاملہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پنجاب میں آپ نے حالات سارے دیکھ لیے ہیں، جو کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نے ان کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملا اس میں، اور کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور میں نے بار بار میں کہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے نا ان سارے معاملے میں، سہیل افریدی صاحب کو ان سے بھی ملنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، وہ ایک لیڈر کے طور پر ملنا ہے، ایک لیڈر کے طور پر ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اور وہ چیزوں کو بڑی آسان طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے وہ شام کے کانٹیکس میں، یعنی پوری انٹرنیشنل سینیریو کا، اور یہ میں آپ کو بات اپریل میں کہہ رہا تھا کہ ستمبر ہوگا، اس میں آپ نے پوری انٹرنیشنل سینیریو کی دنیا میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شام میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے فضائی حملے کر دی، ذرا سمجھ لیں بات کو۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور اتحادی فوجوں کے مطابق مشرقی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے کے قریب شام میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی، متعدد مراکز کو اہداف بنایا گیا، یہ آپریشن ہاک آئی اسٹرائک کے تحت انجام دی گئی۔ 19 دسمبر 2025 کو صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ یہ اقدام 13 دسمبر 2025 کو شام کے شہر، ٹھیک ہے نا، پالمیرا میں ہونے والے اس حملے کی جواب میں اٹھایا گیا، جس کے بعد دہشت گرد کے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں 2 امریکی فوجی اور 1 امریکی سول مترجم جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی دہشت گردی کا مکمل، اب یہاں یہ عجیب سا ایک لفظ آتا ہے اسلامی دہشت گردی، خدا رہا ہے یار کون سی اسلامی دہشت گردی کر دی ہے، اور یہ ان کا کہنا ہے امریکی فوجیوں پر حملے کو روکا جائے گا اور خطے میں امریکی اور اتحادی فوجیوں کو سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بات بڑی واضح ہے، آپریشن رجیم آپ کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، وہ چاہے وینزویلا میں ہو یا ایران کے اندر حالات ہو رہے ہوں، پاکستان کے اندر آپ پوزیشن ساری دیکھ چکے ہوئے ہیں، چیزیں ساری اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا حالات اور واقعات جا رہے ہیں۔ پس پردہ کے پروگرام میں میں ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ جو کل کے کیسز ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، چیزیں کیسے آگے جا سکتی ہیں، وہ بھی میں دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ
اب آگے ہونا کیا ہے وہ میں اشاروں میں تو بہت سی باتیں، کوئی ونڈر فنڈر بوائے نہیں ہے، میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے، نتھنگ، کوئی چیز ایسی ریکارڈ پہ نہیں ہے جو اس طرف چیزوں کو لے کر جائے گی، جہاں کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں، اب چیزیں آگے کی طرف جانی ہیں، یعنی یہ ملک کس سمت میں چل رہا ہے، اس کو کس سمت میں جانا ہے، یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔